اس دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے زہرا کا، اس دین کو بڑے انداز میں زمانے میں لوٹا ہے، ان دین والوں کو بڑا ہی زمانے والوں نے تنگ کیا ہے، لیکن کمال ہے بی بی کے گھر کا، سب کچھ لوٹا دیا لیکن بابا کے دین پہ آنچ نہیں۔ میرے بھائی جوان تو جوان، بوڑھے تو بوڑھے، جنگجو جو جنگجو اپنی جگہ پر، تو کربلا کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کربلا میں نہ لڑا۔ تو آل رسول کے گھر کے چھوٹے سے بچے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ آل رسول کے بچوں نے حسین کی حسینیت میں اپنا کردار ادا نہ کیا۔ بس وقت بہت کم ہے اور میں دو جملے کہوں گا ان بچوں کے بارے میں جو بے وطن تھے، سید تھے، مسافر تھے، نہ بابا تھا نہ ماں تھی، نہ بہنیں تھی نہ ماموں تھا۔ کوفے کی غلیظ فضا میں مسلم کے لال دشمنوں کے تیروں، تلواروں، جھڑکوں، ازاریوں کا نشانہ بن گئے۔ اور اس وقت مجھے ایمان سے بتاؤ کیا ہوگا جب ابن زیاد اللعین کا اعلان ہوا مجھے مسلم کے بچے چاہیے، اور ابن زیاد کے غلیظ کردار سپاہی زہرا کی گلشن کے دو پھولوں کو توڑنے کے لیے چل پڑے۔ اس سے بڑی میں مثال نہیں سمجھا سکتا تمہیں۔ گلشن زہرا کے پاکیزہ پھول، اور حالت کیا ہے؟ راستہ پھٹک گئے، قافلہ نکل گیا، پھرتے پھراتے کبھی کنواں کبھی درخت کبھی حارث کا گھر۔ عزاداروں آسان نہ تھا، بڑا ہی مشکل تھا نا کہ آل رسول کے تنوادے کے یہ دو بچے جن کے سر پہ نہ باپ نہ ماں، نہ بھائی نہ بہن نہ ماموں نہ چچا، اور رات کی وہ تاریکی تھی جب حارث کی مومنہ بیوی نے دونوں بچوں سے پوچھ لیا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے ہو؟ آواز آئی ہم تیرے نبی کی طرف ہیں، ہم تیرے نبی کی اولاد ہیں، ہم تیرے رسول کے بیٹے ہیں۔ حالات تو جانتی تھی نا عزادارو، اس لیے روایت کہتی ہے لے گئی ایک کمرے میں چھپا دیا، کھانا دیا، محبت کی، پیار کیا۔ پھر رات کا وہ پہر تھا، میں کہتا ہوں کبھی وہ پہر نہ آتا، یہ حارث ملعون کبھی زندہ نہ رہتا۔ اچانک دق الباب کیا، بیوی نے دروازہ کھولا، یہ گھر کے اندر داخل ہوا، کہا مجھے بھوک لگی ہے، کہا کمینہ کہاں گیا تھا؟ کہا تمہیں نہیں پتا ابن زیاد نے مسلم کے بچوں کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری لگائی ہے۔ کہا کیوں ڈھونڈ رہا ہے رسول خدا کی اولاد کو؟ کہا ان کا سر لے جاؤں گا۔ عمر نہیں گیا کمینہ، یہ لفظ کہتے ہوئے کہا ان کا سر لے جاؤں گا، ابن زیاد مجھے انعام دے گا۔ بیوی نے کہا حیا کر، وہ تو محمد کے بیٹے ہیں، حیا کر، وہ تو زہرا کی اولاد ہے، حیا کر، وہ تو آل رسول کا خانوادہ ہے۔ اور مومنوں کر لو گے برداشت یہ جملہ؟ کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے مسلم کے بچوں کا سر چاہیے۔ روایت کہتی ہے ادھر بچے کمرے میں بیٹھے ہیں، اچانک آنکھ لگ گئی۔ حالت کیا ہے؟ ایک ویر کے بازو دوسرے کے گلے میں، دوسرے کے بازو پہلے کے گلے میں، آنکھ لگی، خواب آئی، اٹھا بڑا شہزادہ رو کر کہہ رہا تھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ چھوٹے نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ ابھی خواب میں نانا رسول آیا، ابھی علی آئے، ابھی زہرا آئی، اور کہہ رہے تھے بچوں تھوڑی دیر کے مہمان، شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے، تھوڑی دیر کے مہمان رہ گئے ہو، اور تھوڑی دیر کے مہمان رہ گئے ہو۔ عزادارو ادھر بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، ادھر کمینے کی آنکھ کھلی، اندھیرے میں ڈھونڈتا ہوا یہ وہاں آیا جہاں زہرا کے گلشن کے پھول تھے۔ میرا اشارہ سمجھنا، اس نے پیار کیا نبی کی آل بیت سے،
لیکن اس لعین کے پیار کا انداز کیا تھا؟ بالوں سے پکڑتا گیا، ہاتھوں سے تماچے مارتا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور پوچھنے لگا بچوں اور کون ہو؟ کہا کمینہ تیرے نبی کی آل بیت ہے، اطرت مصطفیٰ ہے۔ کہا میں تو تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈتا رہا، تم تو مجھے میرے گھر میں مل گئے ہو۔ آئے عزادارو، پھر وہ کتنا مشکل وقت ہوگا جب بی بی زہرا کے گلشن کے 2 پھولوں کو ظالم نے باندھ دیا، رسیوں میں جکڑ لیا، بچے روتے رہے، استدعائیں کرتے رہے۔ یہ کمینہ سو گیا، جب صبح کی پوکھ پھوٹی نا، اس نے بچوں کو کھولا، پہلے اپنے غلام کو بلایا، کہا جا انہیں قتل کرا۔ غلام لے کے چلا، آج شہزادو تمہاری تربیت میں قربان جاؤ۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اے غلام، تو ہمیں بلال کی شکل دیتا ہے، کہا تم بلال کو جانتے ہو؟ کہا ہاں وہ ہمارے نانے کا مؤذن تھا۔ کہا تم کون ہو؟ کہا ہم رسول کی اولاد ہیں۔ اس نے تلوار پھینکی، پلٹ آیا، پھر اس نے اپنے بیٹے کو کہا تو جا قتل کرا۔ وہ بیٹا چلا، کہا تو علی اکبر کی طرح جوان ہے، اور مسلم کے لال ہیلا کر رہے ہیں، اور تو اکبر کی طرح جوان ہے۔ عزادارو، اب کہا اکبر کو جانتے ہو؟ وہ تو محمد کا نواسا ہے۔ کہا ہم بھی اسی محمد کے نواسی ہیں۔ بیٹے نے بھی تلوار پھینکی، اب یہ کمینہ خود چلا اور کیسے مسلم کے بیٹوں کو لے گیا۔ ذرا سننا عزادارو، سر کے بالوں سے پھولوں کو پکڑ لیا، زمین پہ بچوں پہ قدم دے، مسلم کا ظلم تھا، آ گیا نہر کے کنارے، دونوں شہزادوں کو اس نے کہا اب سننا شہزادوں کی غربت، منتیں کرنے لگے، کمینہ ہمیں مارنا کیوں چاہتا ہے، ہمیں کیوں مار رہا ہے، اتنی مہربانی کر، ہمیں قتل نہ کر، ہمیں آزاد کر دے، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے انعام چاہیے۔ اچھا انعام ہی چاہیے نا، اور دیکھنا آل رسول کی غربت، انعام ہی چاہیے نا، کمینہ پھر ہمیں قتل نہ کر، بازار لے جا، ہمیں قتل نہ کر، بازار لے جا، ہمیں فروخت کر دے، جو رقم ملے تو لے لینا۔ کہا مجھے نہیں تمہارے سر چاہیے۔ کہا کمینہ ہمیں قتل نہ کر، ابن زیاد کے دربار لے جا، جو ہمارے ساتھ وہ فیصلہ کرے ہمیں قبول ہوگا۔ کہا نہیں مجھے سر چاہیے۔ اب دیکھا نا کچھ نہیں بن رہا، اور شیعہ غور کرنا، جو کہتا ہے مجھے نماز یاد نہیں رہتی، جو کہتا ہے مجھے وقت نہیں ملتا، ننے پھول ہے زہرا کے گلشن کے، کہا کمینہ اگر کچھ نہیں کرتا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ۔ خالی آپ نہیں رو رہے، بار مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، رو رو کر کہتا ہے لوگوں میری جد کا جرم کیا تھا، لوگوں میرے دادا کا قصور کیا تھا۔ اور سارے ہاتھ بلند کرو، آخری ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہو، امام کو بلاتا ہو، امام کو پرسہ دیتا ہو، اور میرا امام مہدی آ دیکھ یہ تیرے نسل کے غم میں رونے والے، یہ تیرے اجداد کو رونے والے تجھے بلا رہے ہیں، مولا دیر نہ کر، مولا برداشت نہیں ہو رہی ہے تیری جدائی۔ سارے ہاتھ بلند کرو، سارے بلند کرو، السلام علی الحسین الغریب۔ آج 5 محرم ہے، شرم کر کے نہ رونا، حسین کے اجڑنے کا موسم قریب ہے، حسین کی بہنوں کے لٹنے کا وقت قریب ہے، حسین کے گلشن کے اجڑنے کا موسم آ رہا ہے۔ السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اصحاب الحسین۔ ننے ننے بچے ہیں، مسلم کے لال ہیں۔ عزادارو، کمینہ کہنے لگا مجھے تمہیں قتل کرنا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی عملی تفصیل ہونے لگی، اور زہرا کے گلشن کے تربیت یافتہ پھول کہنے لگے کمینہ مارنا ہی چاہتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے۔ آیا سیدو تمہارا نماز بچانا، آیا سیدو تمہارا نماز بچانا، 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ کمینہ کہتا ہے دے دیئے نماز تو پڑھ لو، دے
کیا فائدہ تو پڑھ لو. اور زارا کے گلشن کے بچوں نے اب وضو کیا نہر کے کنارے, بڑی نماز. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا, مسلم کے بیٹوں, ظلم تم پہ بھی ہوا تھا, لیکن خوش نصیب ہو تمہیں وضو کرنے کا موقع تو مل گیا. آؤ ذرا کربلا میں دیکھو, علی کی بیٹیاں ہیں, شام غریباں ہیں, حیوان پانی پی رہے ہیں, زینب ریت پہ تیمم کر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, ابھی بھی ریت پہ تیمم کر رہی ہے, اجرکم اللہ. عزدارو نماز ہو گئی. اب کمینہ بڑے شہزادے کے پاس آیا, جتنا مقتل میں پڑھا ہے پڑھنے لگا. اب کمینہ شہزادے کے پاس آیا, شہزادے کے وار کیا, بڑے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا, دڑ کہیں گرا, سر کہیں گرا, چھوٹا بھائی بھائی کے لاشے سے لپٹ گیا, اب ہیر ویر سے لپٹا, کمینہ سر کی طرف دوڑا, اور جب بڑے شہزادے کا سر اٹھا کے لایا, چھوٹا نظر نہیں آیا. اب کمینے نے دیکھا چھوٹا بڑے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے, چھڑانے کی کوشش کی, بچے نے بھائی کا بدن نہ چھوڑا. اور سنا کے بھی اولاد جوڑے بیٹھے ہو, کیا کیا, گھٹنا زمین پہ لگا, اسی حالت میں خنجر چلایا. وہ آواز آئی, واہ غربتہ, واہ مصیبت,